ایڈوکیٹ کو لے ایڈوکیٹ بھائی کو لیتے ہیں. میں سب لوگوں کا ٹائم اس میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ان جھگڑوں میں, فضول جھگڑوں میں. السلام علیکم ایڈوکیٹ بھائی, کیسے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے یار صاحب, ٹھیک ہیں؟ خیریت ہیں اظہر بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان. میں سن رہا تھا حکیم صاحب کی بات, میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ موضوع پہ آنے کی بجائے اور ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہے ہیں. کم از کم موضوع سیٹ کر لیں اور بات کر لیں, آگے چلنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ آپ پچھلی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. یا تو آپ تیاری کے ساتھ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھاگنا چاہتے ہیں, سیدھی بات. تو کمنگ ٹورڈز کرنٹ سچویشن سر, میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی موجودہ جو صورتحال ہے ایران میں, تو اس حوالے سے میں بھی تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ بھی رہتا ہوں, اور اس حوالے سے اپنا کچھ نہ کچھ موقف اور مطلب بات ہوتی رہتی ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کا جو یہ وار ہے, میرے حساب سے یہ اب کنکلوسیو ہوگا, کیونکہ یہ کافی 6 مہینے پہلے جس طرح اٹیک ہوا ایران پہ اور اس کے جو اٹامک انسٹالیشنز تھی ان کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی گئی, اور اب تو میرے حساب سے اس میں ایران کی جو کرنٹ رجیم ہے وہ فیل رہی ہے کہ اس کو ڈائلاگ کے ذریعے کسی سلوشن کی طرف, کسی کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے. حالانکہ میرے خیال میں پوری دنیا یہ توقع کر رہی تھی کہ کوئی ایسا سفارتی حل اس کا نکل آئے گا کہ کوئی بھی ملک اس میں جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا. لیکن بہرحال امریکہ اور اسرائیل کا جو طاقت کا گٹھ جوڑ ہے, اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے ایران ایک ہرن اور چیتے کا مقابلہ ہے. تو کہاں تک ایران سروائیو کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایران بہت جلد ہی اس میں گھٹنے ٹیک دے گا, کیونکہ جو سب سے بڑا دفاعی لائن ہے ایران کی وہ ہے میزائل, اور میزائل نہ امریکہ تک پہنچتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح اسرائیل تک پہنچتے ہیں. وہ گلف کنٹری ہے, وہاں پہ اگر ایران اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی گلف کنٹری سے رسپانس آئے گا. تو پورا خطہ اس میں آلموسٹ انوالو ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایرانی جو قیادت ہے اس کی یہ نااہلی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی ایسے سفارتی حل نہیں نکالا اور ایک کنٹینشن کی طرف گئے ہیں. تو جی اللہ یاری صاحب, اس حوالے سے آپ سے تھوڑا سا رہنمائی چاہوں گا. دیکھیں, یہ سیاسی مسائل ہمارا اسپیشلٹی تو نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ہم بہت کچھ جانتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے, اخبار وغیرہ وہ فالو کرتے ہیں, ان کے پاس تجزیے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت سارے ان کا پروفیشن ہے. ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پر اس کا سفارتی حل تھا ہی نہیں نا, اس مسئلے کا سفارتی حل تھا ہی نہیں, کیونکہ دیکھیں اصل معاملہ جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ تم ایٹمی ہتھیار نہ بنا, وہ تو ایران تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے. اور ابھی یسٹرڈے کو جو ہے, کل گزرے والے کل کو عمان کا جو فورن منسٹر ہے وہ امریکہ آیا تھا, اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ایران مان چکا ہے کہ جتنا وہ انرچ یورینیم ہے وہ ملک اپنے ملک میں کبھی نہیں رکھے گا, جو انرچ کرے گا وہ باہر بھیج دے گا نا. پھر تو ایٹمی سلاح بننے کا ناممکن ہو چکا تھا. اور اصل اور دوسرے جو ان کے ڈیمانڈز تھے کہ تم بیلسٹک مسائلز اپنا کھو دو, مجھے جو لگتا ہے, میرا جو اندازہ ہے کہ ایران کو پتہ تھا کہ یہ ابتدائی مطالبات ہیں, ان کو اگر ہم فراہم کریں تو یہ رکیں گے نہیں اس پر, کیونکہ تقریباً ایٹمی مسئلے پہ تو ایران تو نے ان کے سب ڈیمانڈز مان چکے تھے کہ بھئی ہم انرچ یورینیم بھی اپنے ملک میں نہیں رکھیں گے, وہ باہر بھیج دیں گے. تو مجھے جو لگ رہا تھا کہ یہ اگر ایران کے ڈیمانڈز مان بھی چکا تھا اور مان بھی جاتے, تو یہاں پر اصل جہاں پہ جو اسٹریٹجک پلانز ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایرانی رژیم چینج ہو, یہ ایرانی رژیم نہ رہے. وہ ایران کو یعنی ایران اگر کے پاس میزائل نہ بھی ہوں, ایران کے پاس ایٹمی سلاح بھی نہ ہو, اور لیکن یہ موجودہ نظام قائم ہو, وہ اس کو بھی نہیں مانتے, کبھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ایران ایک بہت ہی اس خطے میں سب سے بڑا ملک ہے. اگر آپ دیکھیں نا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ ایران ہے. اور ایران نیچرلی اور جیوگرافکلی وہ ایک ڈومیننٹ ملک ہے اس خطے میں. وہ اس کے پاس وہ عراق چھوٹا ملک ہے, اس کے مقابلے میں سعودی عرب اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے, اردن اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے. یہ نیچرلی اور اسٹریٹجکلی ڈومیننٹ ہے. ترکی کی جو ہے پاپولیشن, ترکی کی اکانومی, ترکی کی جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ ایران سے کچھ بہتر ہو چکی ہے ان سالوں میں, لیکن وہ دور ہے. وہ مڈل ایسٹ جو آئل رچ علاقے ہیں اس پہ اس کی رسائی نہیں ہے. تو یہ میں جو سمجھ رہا تھا نا, کہ مجھے جو اندازہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کے یہاں پہ مفادات مختلف ہیں, ایک حد تک ایک ہیں لیکن بعد میں مختلف ہو جاتے ہیں. امریکہ کا جہاں کا تعلق ہے, امریکہ میرے نظر میں اور جہاں تک میں نے تجزیے سنے ہیں اور جو مجھے بہتر لگے وہ یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں ایک ایسا ملک ہو جو امریکہ فرینڈلی ہو, روس کیمپ میں نہ ہو, چائنا کیمپ میں نہ ہو. اس کو پرواہ نہیں کہ ملا ہوں گے, امریکہ کو پرواہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہے, جیسے
یا مثلا طالبان ہے، طالبان کی حکومت جو ہے نا وہ امریکہ فرینڈلی ہے، امریکہ کے خلاف کچھ نہیں کرتا نا وہ. اب امریکہ ان کو بجٹ بھی دیتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. اب وہ مولوی بیٹھے ہیں اس کو پرواہ نہیں. یا سعودی عرب میں بالکل وہاں پہ شریعت یعنی وہ جو وہابی شریعت ہے اس کا حکم چل رہا ہے، اور وہاں پہ نہ ہیومن رائٹس ہیں نہ کانسٹیٹیوشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو امریکہ کو اس بات کا پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، شریعت نافذ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز نافذ کرتے ہیں، اس کو پرواہ. لیکن وہ امریکہ فرینڈلی، امریکہ مفادات کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران میں ایک ایسا ملک آ جائے کہ وہ امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کرے، امریکہ کے ساتھ فرینڈلی ہو، اور چائنا کے کیمپ کو چھوڑ دے اور روس کے کیمپ کو چھوڑ دے. کیونکہ امریکہ نے یہاں مڈل ایسٹ میں جھاڑو لگایا. جھاڑو لگانے سے کیا مطلب؟ یہاں پہ سب سے بڑا جو امریکہ کے لیے رکاوٹ تھا کولڈ وار کے زمانے سے، شام کی حکومت جو روس نواز تھی نا، وہ تو ختم ہو چکی، وہ تو اب امریکہ کے ہاتھ میں ہے. لیبیا کی حکومت تھی، لیبیا بھی اب گر چکا ہے. تو ہاں آخری جو پیس تھا، آخری یہ پیس جو یہاں پہ تھا ایران کا مہرہ تھا. تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو چاہے ٹرمپ ہو یا میرے نزدیک اس سے فرق نہیں پڑتا امریکہ صدر کون ہو، ٹرمپ ہو، بائیڈن ہو یا کوئی اور آ جائے. یہی کام، یہی اہداف جو یہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی کہ یہاں پر، کیونکہ آئندہ میں یہ دیکھتے ہیں اگلے 50 سال کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مڈل ایسٹ میں اگر یہاں پہ چائنا کا کوئی فرینڈلی حکومت ہے کہ چائنا کے مفادات کے ساتھ وہ گامزن ہے، تو جب چائنا کے ساتھ ہمارا ٹکر ہوگا اور ہم چائنا پہ انرجی بند کرنا چاہیں تو پھر اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ایران کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری. تو ایرانی بھی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رجیم کو گرانا چاہتے ہیں. یہ سب باقی سب بہانے ہیں کہ تم میزائل نہ بناؤ، فلان نہ بناؤ. لیکن اسرائیل کا یہاں پہ کہ جو اہداف ہے مجھے جہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بالکل ایران کو چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے کئی ٹکڑے بنے، ایران ایک ملک ہی نہ بچے، ایران مختلف اجزاء میں بٹ جائے. اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ آئندہ 70 سال تک اگر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہونا تو یہ کبھی ہمارا چیلنج نہیں کر سکتے. اگر ایران تبدیل ہو تو ہاں جیسے مثلا ٹکڑے ہوں، آپس میں لڑتے رہیں، کرد، آذری، فارس، یہ ترکمان، یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں. یہ 50 سال 70 سال تک ہم جو ہے بالکل ایران جو ہم سب سے ہمارا بڑا مخالف ملک ہے مڈل ایسٹ میں، اس سے ہم بالکل آسودہ خاطر ہو جائیں گے. بلکہ وہاں پہ چھوٹے ملک بن جائیں گے بہت سارے ہمارے، جیسے کرد لوگ ہوتے ہیں نا، اسرائیل کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم اپنا جو ہے ہمیں وہاں پہ جائپا یا فرینڈلی اسٹیٹس بھی مل جائیں گے ایران میں. تو یہاں پر ان دونوں کا بھی کانفلوئنس ہے، ان دونوں کے مفادات، امریکہ اور اسرائیل کے مفادات ہے. اور امریکہ اور اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اس کا اتنا ڈومیننس ہے، یو ایس فارن پالیسی پہ کنٹرول ہے کہ وہ اسٹیئر کرتا ہے، یعنی اس کو اپنی طرف مجبور کرتا ہے امریکہ کو کہ جو وہ کہیں، کیونکہ لابی اتنی مضبوط ہے اور امریکہ میں اتنے ان کے اسرائیلی شہری اتنے مضبوط ہیں اور انفلوئنشل ہیں اور مؤثر ہیں کہ وہ امریکی پالیسی کو اپنے لائن پہ لے کے آتا ہے. چاہے امریکہ حملہ نہ بھی کرنا چاہے تو اسرائیل اس کو مجبور کر لیتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کی جو بات ہے کہ نا کہ اس حملے سے واقعا رجیم گر جائے گی یا نہیں جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں ہوائی حملے سے رجیم کا گرنا مشکل ہے. سر ایشو یہ ہے کہ ایران جو ہے پچھلے لاسٹ آلموسٹ 35 ایئر سے اسی سچویشن میں ہے، وار کی سچویشن. پہلے پراکسیز لڑتی تھیں جس میں لبنان، بحران، یمن، عراق اور اس کے علاوہ دیگر جو ممالک گلف کنٹریز ہیں ان میں سعودی پراکسیز. اب جتنی پراکسیز ایران کے پاس تھیں وہ تو آلریڈی ڈسمنٹل ہو چکی ہیں. اب ایران کے دفاع کی جو لائن ہے، فرنٹ لائن، وہ تو ختم ہو چکی ہے. اور دوسرا جو فرنٹ لائن تہران بن چکا. اب جہاں تک بات آ گئی ہے کہ ایران مطلب اب رشیا نہ کھل کے نہ چائنا کھل کے، وہ ظاہر ہے کوئی سفارتی کوشش یا اس کی سپورٹ ہو سکتی ہے، ادروائز ڈائریکٹ کنفلکٹ تو نہیں آ سکتی امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ. اب ایرانی جو کرنٹ رجیم ہے، جو مطلب جو ایک سسٹم ہے ولایت فقیہ کے حوالے سے، یا جو ایک ان کا پروسیس ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو اپنی ٹائم لائن پوری، اگر عوام کا ریئیکشن دیکھیں پچھلے ایک مہینے میں 12,000 لوگ رپورٹڈلی مار دیے گئے. اب ایران میں جو کرنٹ وہاں پہ جو احتجاج، جو عوامی احتجاج تھا، اس کو اگر سپریس کیا گیا ہے تو اس کا بھی ریئیکشن تو ظاہر ان حالات میں آئے گا. اور کیوں نہیں اور میرا خیال ہے کہ جو اس کی گرپ تھی گورنمنٹ کی، وہ اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ 15,000 لوگ ایک مہینے میں مارے گئے. تو ایسی سچویشن جو ایک آلریڈی ملک جو فائنینشیل کرائسس میں ہے، جو اس کی پولیٹیکل انریسٹ میں ہے، اور اس پہ ایک فارن ایگریشن ہو جاتی ہے ایسی اسٹرانگ کہ وہ اس کا تمام ڈیفنس لائن تباہ کر دیتی ہے، تو پھر حکومت کہاں بچتی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ایران کی حکومت ہے نا، حکومت کا تعلق ہے، یعنی آپ کے مختلف وزارت خانے ہیں، وہ لوگوں یا سیکیورٹی فورسز ہیں، پولیس ہے مختلف شہروں میں، یا فوج ہے یا سپاہ ہے. دیکھیں یہ جو بامبنگ ہوتی ہے نا، جب تک ایک دفعہ تو ہوتا ہے نا، جیسے عراق میں امریکہ نے زمینی فوج بھیجا تھا، عراق کو ان لوگوں نے فتح کیا، وہ تو واضح ہے کہ اس زمینی فوج کے آنے سے
حکومت یا تو جو مہاجم لوگ ہیں جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو یا تو اٹیکنگ فورسز جو ہیں ان کو شکست دے دیتی ہے یا تو پھر خود یہ ان کو پسپا ہونا پڑتا ہے, ختم ہونا پڑتا ہے. لیکن ایران میں امریکہ کا ارادہ ہی نہیں ہے, اور نہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر اپنا زمینی فوج بھیج دے. وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہوائی حملے سے کام چلائیں. ہوائی حملے سے دیکھیں لوگ مر سکتے ہیں, ان کے آفیشلز مر سکتے ہیں, سپریم لیڈر کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں, وزراء کو بنا سکتے ہیں, صدر کو بنا سکتے ہیں, لیکن اس سے حکومت گرتی نہیں ہے. یہ اگر سسٹین بھی اس طرح بمباری کرتے ہیں نا تو ان کے وزارت خانے وغیرہ انہوں نے جو لائن آف سکسیشن بنا دیا کہ 6-7 مرحلے تک کے لوگ مرتے رہیں تو دوسرے کو بناتے جائیں گے, تو اس کو سلسلے کو منقطع ہونے میں نہیں سمجھتا وہ منقطع ہوگا. البتہ اگر عوام سڑک میں آ جائے نا کہ آپ جیسے یعنی اگر امریکہ اپیل کر دے, صدر ٹرمپ اپیل کر دے ایرانیوں سے کہ آپ آ جائیں, ان کو بہت حد تک ہم نے کمزور بنا دیا, اب آپ لوگ قبضہ کر لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے پاس اتنا پاور ہے, گرچہ عوام کی اکثریت میں سمجھتا ہوں حکومت کے خلاف ہے, لیکن عوام کا کچھ حصہ حکومت کے ساتھ ہے, اور وہ حصہ جو حکومت کے ساتھ ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے. 1 ملین لوگ بھی آ جائیں نا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, اگر آپ کے پاس 1000 آدمی ہے کلاشنکوف کے ساتھ اور بھاری اسلحے کے ساتھ, وہ کافی. 1000 آدمی 1 ملین کے مقابلے میں کافی, ان کو سپریس کر سکتا ہے. تو دیکھیں یہ صرف ہوائی حملے سے حکومت گر سکتا ہے, ہو سکتا ہے گر جائے, لیکن ضروری نہیں ہے, یہ از ناٹ نیسیسری. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے, ایک بات بہت بہت اہم ہے جو لوگ نہیں جانتے, جو ایران سے باہر لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت کے اندر بہت سارے لوگ مولویوں میں, علماء میں جو امریکہ نواز ہیں, امریکہ فرینڈلی ہیں, یعنی وہ خامنئی صاحب کی سیاست کے مخالف ہیں. امریکہ سے ٹکر لینا, اسرائیل سے ٹکر لینا, کہتے ہیں یہ ہماری مفاد میں نہیں ہے. تو یہ لوگ, ان لوگوں نے ہم نے رپورٹیں دیکھی تھیں کہ ابھی جب پچھلے یہ 1 مہینہ پہلے ان لوگوں نے ایران میں کو کرنے کی کوشش کی تھی, ان لوگوں نے خامنئی صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی تھی, تو اور پھر ان کو نظر بند بھی کیا گیا تھا, لیکن اس کو میڈیا تک نہیں آیا, پھر ان کو چھوڑ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جیسے امریکہ نے وہ کام کیا تھا جو وینزویلا میں ہوا ہے, کہ وہاں کے جو انٹی امریکن پریزیڈنٹ تھا اس کو ہٹا دیا, پھر اسی ایڈمنسٹریشن کو برقرار رکھا, اسی انتظامیہ کو برقرار رکھا, جو مڈورو کا وائس پریزیڈنٹ تھا اس کو برقرار رکھا کہ یہ ہماری پالیسی پہ چلے گا. تو امریکہ کے لیے بہت کم خرچے والی بات ہے, تو اس نے کیا. تو اس بات کا احتمال ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کے اندر, ایرانی نظام کے اندر ایسے علماء ہیں, ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں طویل عرصے سے کہ وہ امریکہ فرینڈلی سیاست چاہتے ہیں. جیسے صدر رفسنجانی صاحب, وہ خامنئی صاحب کے بڑے مخالف تھے اس مسئلے پر کہ امریکہ سے ٹکر لینا, مخالفت کرنی یا مغربی دنیا سے دشمنی کرنا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. ان کے بقایا بہت ہیں ایران میں, ٹھیک ہے نا. اگر امریکہ ایسا کام کرے کہ ان لوگوں کو ہٹا دے, یا ایران کے اندر, ایرانی افواج کے اندر, میں تو بہت عرصے سے میں سمجھتا ہوں اس بات کا احتمال ہے کہ وہ خود وہاں کے جو جنرلز ہیں وہ انگلش میں لفظ کھو بولتے ہیں, عسکری انقلاب, کہ امریکہ فرینڈلی فورسز, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ملک تباہ ہو جائے گا, یعنی ملک کو بچانے کے لیے افواج کو یہ کام کرنا پڑے کہ ملک میں مارشل لا لگا دیں, اور جو مولوی امریکہ سے لڑنا چاہتے ہیں ان کو ہٹا دیں. یہ بھی ممکن ہے. بہرحال مستقبل کو پیش بینی کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن اس جنگ میں یہ بات جو آپ نے کہا نا چیتے اور ہرن کی, اس میں شک نہیں ہے کہ ایران کافی کمزور ہے امریکہ کے مقابلے میں اور اسرائیل کے مقابلے میں سلاح کے لحاظ سے, اسلحہ کے لحاظ سے. لیکن ایران کے پاس وہ ایسی باتیں ہیں کہ وہ ان کا کام چل جائے, یعنی ان کا ملک تو تباہ ہوگا, ان کی حکومت کو کافی دھچکا لگے گا, لیکن اس بھاری نقصان کو وہ برداشت کر سکتے ہیں. یعنی یہ امریکہ کتنی دیر تک یہ اس طرح سسٹین کر سکتا ہے, کنٹینیو کر سکتا ہے, 1 مہینے 2 مہینے 2 مہینے 3 مہینے اگر یہ سسٹین کر لیں, ان کے آفیشلز وغیرہ اگر مرتے ہیں تو مریں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو پھر ان کو روکنا پڑے, آخر میں تو سیز فائر تو کرنا ہی ہوگا نا. اگر یہ اپنی حکومت کو 2-3 مہینے تک بچا سکیں, ان کی حکومت اچھی طرح سے زخمی مجروح ہوگی, لیکن اس جنگ سے ان کے نکلنے کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے ان کے سپریم لیڈر چلے جائیں, ان کے صدر چلے جائیں, لیکن حکومت ان کی, اب اس حکومت کی کیا پالیسی ہوگی, کس طرح کی حکومت ہوگی, وہ پھر بھی امریکہ مخالف ہوگا, روس اور چائنا کے ساتھ ہوگا, یا ایسے لوگ ایران میں آئیں گے جو امریکہ نواز ہوں, وہ تو دیکھا جائے گا نا. لیکن سر اس میں جی سر, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا سر کہ ایران نے اب 35 سال امریکہ اور مرگ بر اسرائیل, اس سارے نعرے سے ایران نے کیا حاصل کیا سوائے افلاس
اور آئسولیشن کے اور اس طرح کی پالیسی سے. اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ کیا امریکہ کی دشمنی یا اسرائیل کی دشمنی کسی عقیدے کا حصہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے, ملزوم ہے کہ ہمیشہ ایران نے اس کی مخالفت کرنی ہے, یا ایک اسٹیٹ کے لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ کو کہیں سیٹل کرنا ہے یا بیٹھنا ہے, بجائے اس کے کہ جذباتی فیصلے کرنے کے یا عوام کا مستقبل یا آنے والی نسلوں کا مستقبل افغانستان کی طرح, جس طرح وہاں پہ آپ پہاڑوں میں سوائے پتھروں کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے. تو کیا آپ نے واپس پتھروں کے دور میں جانا ہے, یا آگے دیگر یو اے ای اور گلف جیسے ممالک یا سعودی عرب جیسے ممالک جنہوں نے کی پالیسی مرتب کی کہ آپ ان کو کسی بھی ویسٹرن ملک سے, یورپین ملک سے کوئی کسی قسم کی کنٹینشن نہیں ہے, تو کیا ایران اس میں قیادت اس میں بے حد, میں تو سمجھتا ہوں ناکام رہی ہے کہ اس کا کسی ایسے اپنا نہ تیل بیچ سکی ہے نہ اپنی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کر سکی ہے. تو اس کو اس چیز سے ملا کیا ہے؟ کیا کوئی عقیدے کی سیٹسفیکشن ہوئی ہے, یا کسی اسلامی نظریاتی کو اس کو سیٹسفیکشن ہوئی ہے, کسی نظریے کو سیٹسفیکشن ہوئی ہے؟ تو یہ آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو سمجھ لینا, کیونکہ یہ انقلابی لوگ تھے, یہ انقلاب کے تھرو آیا نا کہ یہ اسلام کے احکام نافذ کریں گے اور مسلمانوں کا عزت بحال کریں گے. مسلمانوں کی عزت بحال کرنے کے لیے ان کو استعماری طاقتوں کے خلاف لڑنا ہوگا. یہ ان کا نظریہ تھا خمینی صاحب کا, جو انہوں نے انقلاب کیا تھا ایران میں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انقلاب ایران میں آغاز ہوا ہے, لیکن یہ انقلاب مزید بڑھے گا دوسرے ملکوں میں. تو ہاں, تو یہ نظریہ ان کا تھا, اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جہاں پر بھی خمینی صاحب کا ایک ٹائٹل تھا امید مستضعفان جہان, کہ جہاں پہ بھی مظلوم ہیں دنیا میں ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کی سپورٹ کریں گے, ہم ان کو اسلحہ دیں گے فلان. وہ یہ تو عمل میں تو نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ کو کرتے تھے. مثلا بالخصوص فلسطینیوں کی سرپرستی کرنا, ان کو اسلحہ دینا, ان کو فنڈز فراہم کرنا, ٹریننگ فراہم کرنا, یہ کرتے تھے. تو یہ, اور پھر خامنئی صاحب جو صدر تھے, یہ خمینی صاحب کے وفات کے بعد یہ رہبر بنے, تو ان کی بھی یہی آئیڈیالوجی خمینی صاحب کی طرح تھی, اور بلکہ وہ خمینی صاحب سے بھی زیادہ انٹی ویسٹرن تھے خامنئی صاحب, کیونکہ خامنئی صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ 50s 60s میں اور 70s میں یہ لیفٹسٹ اور روس نواز حلقوں کے ساتھ رہا ہے. کیونکہ اب لوگ نہیں سمجھتے نا, 60s 70s میں ایسٹرن بلاک بہت پاورفل تھی, 80s تک بہت پاورفل تھی, تو یہ ہمیشہ ان کی طرف ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا تھا, اور امریکہ اور مغرب کا شدید مخالف تھا ہمیشہ سے. جیسے ان کے پاس ان کی آئیڈیالوجی میں یہ بات تھی, اور یہ بڑے متاثر تھے سید قطب کے, جو اخوان المسلمین کے بہت بڑے لیڈروں میں سے, ان کے تصنیفات سے, ان کے تصنیفات کو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا ہے. تو وہ تو سید قطب تو بڑے مغرب کے دشمن, جیسے جماعت اسلامی ہے نا, جماعت اسلامی پاکستان, وہ جماعت اسلامی کا پاکستان مودودی صاحب ہے, وہ مودودی کا باپ تھا. یعنی سید قطب مودودی اپنے افکار انہی سے چوری کرتا تھا اپنی کتابوں میں. یعنی مغرب سے دشمنی, یورپ سے دشمنی, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے حق بنتا ہے, دیکھیں اخوان المسلمین کا, اہل سنت کا حق بنتا ہے کہ وہ مغرب سے دشمنی رکھیں. کیوں؟ کیونکہ مغرب نے ان کو ذلیل کیا نا, ان کی ساری امپائرز تھی, عالم اسلام ان کے ہاتھ میں تھا, ان کے امپائرز کو ذلیل کیا ہے. تو وہ سید خود یہی کہتے تھے کہ ہم تو نیچرلی ایک سپر پاور ہیں دنیا میں, مسلمان سپر پاور ہیں, مسلمانوں کے پاس تیل ہے, مسلمانوں کے پاس پاپولیشن ہے, مسلمانوں کے پاس بہت اچھے خطے ہیں, شمال افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک, ہمیں تو نیچرلی ہمیں دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہونا چاہیے. تو یہ ان افکار سے, اور اس کو کون نہیں ہونے دیتا؟ وہ کہتے تھے مغرب نہیں ہونے دیتا, یورپ اور امریکہ نہیں, اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیتے. تو خامنئی صاحب کی یہ سوچ ہے نا, تو ان کا نیچرلی ویسٹ کے ساتھ دشمنی وہ ایک عجیب سا ہے. لوگوں کے اکثر لوگوں کے لیے معمہ ہے, ایرانی جو تجزیہ نگار لوگ ہیں, کہ یہ اتنا ویسٹ سے کیوں ہے. اب یعنی اس کو بہت, یعنی اس کو مواقع ملے خامنئی صاحب کہ ویسٹ کے ساتھ یہ اپنے تعلقات بہتر کریں. یعنی پچھلے جب اوباما صدر تھے نا, انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ میں تہران آتا ہوں, میں تہران آؤں گا. اوباما کے فارن منسٹر نے ایران سے معذرت کیا, میڈلن آلبرائٹ نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویو میں معذرت کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں, اپولوجی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پچھلے زمانے میں ہمارے آپ کے خلاف جو پالیسیاں رہیں غلط رہی. اوباما نے آفر کیا تھا کہ میں تہران آتا ہوں تاکہ ہمارے تعلقات بہتر بنے, اور اس نے اسرائیل کو بہت ٹکرایا بھی. یعنی اوباما نے, یعنی یہ ان کا JCPO کے مسئلے میں اسرائیل بہت ہی ناراض تھا صدر اوباما سے کہ آپ نے ایران کے ساتھ وہ معاہدہ کیا ہے جس کی روح سے ایران انریچمنٹ کرتا ہے اور ایک دن وہ ایٹمی پاور بن سکتا ہے. لیکن خامنئی صاحب نے ٹکرا دیا کہ نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں, آپ نہ آئیں. اور اگلے ہی دن اس نے ڈرلز شروع کر دی, ملٹری ڈرلز, بڑے بڑے میزائلوں. تو یہ حساب کتاب ہے. ایران کو کیا فائدہ ہوا اپنے پالیسیوں کا؟ میں سمجھتا ہوں ایران کو بہت نقصان ہوا. اس کی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یعنی لبنان میں ان کا ہاتھ کٹ چکا ہے, یعنی حزب اللہ بہت کمزور ہو چکا ہے. سوریہ شام جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا. حماس غزہ میں جو ان کے سپر تھا کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے, بلکہ وہ اب بچے گا بھی نہیں بچے گا. حماس کس کو کیا معلوم. اب جو ہے اب فرنٹ لائن تہران تک پہنچ چکا ہے. اب جو ہے نا, اب رپورٹ سے یہی آ رہی ہیں کہ خامنئی صاحب کو صبح نشانہ بنایا گیا تھا. اب وہ زندہ ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے,
ہم نے تو کئی رپورٹ دیکھی ہیں کہ صبح کو آج کے صبح کے پہلے اسٹرائکس میں خامنئی صاحب اور صدر پزشکیان اور ان کی لیڈرشپ سب کے سب ٹارگٹ تھے. اب وہ ابھی فارن منسٹر کا بیان آیا تھا کہ جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ زندہ ہے. اس نے نہیں کہا وہ زندہ ہے, کہتے ہیں اسفار جہاں تک مجھے پتہ ہے, ہاں جہاں تک میری علم ہے اطلاعات ہیں معلومات ہیں, خامنئی صاحب زندہ ہیں. اب کل تک شاید پتہ چلے, کل پرسوں تک کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ ہمیں جو تشویش ہے کہ وہاں پر ہمارے مومن بھائی ہیں, مومنین ہیں, ان کو تکلیف ہوگی نا ان سے بات, کیونکہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں عزت سے رہیں, امن سے رہیں اور بہترین زندگی گزاریں. جیسے دبئی والے اپنی زندگی میں عائش بہترین راحت کے ساتھ رہتے ہیں. ایران کے پاس دبئی سے زیادہ تیل ہے, ایران میں زیادہ نیچرل ریسورسز ہیں دبئی اور قطر کے مقابلے میں, سعودی عرب کے مقابلے میں. اگر وہ اپنے ملک بہترین عیش عشرت میں رہتے ہیں, اپنی دین کی خدمت کرتے ہیں, تو ہمارے ایرانی بھائی کیوں اس طرح نہ رہیں؟ ان کو حق بنتا ہے, اور کوئی بھی ان پہ جارحانہ حملہ کرے ہمارے نزدیک وہ مذموم ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں ہم. اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ایران میں ایک ایسی حکومت لائے جو دین کی خدمت کرے, جو مومنین کی خدمت کرے, جو مذہب شیعہ کی خدمت کرے, اور جو ایرانی عوام کی خدمت کرے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اور ایرانی عوام کو امن اور امان دے دے. اور کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں, ایران سے ہمارا اور کیا لینا دینا, وہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں ان کو کوئی گزند اور کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. امریکی فوج تو کافی اس بات کا وہ کرتا ہے, وہ دیکھ بھال کر لیتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خلاف نہ بھڑکائے, لیکن جہاں تک اسرائیل کا تعلق اس کو کسی کا پرواہ نہیں ہے. وہ اس کو تو کسی کا پرواہ نہیں, وہ کہیں بھی بے حرمتی کر سکتا ہے. جیوز کو تو سروائیول کا ایشو ہے کہ ان کو تو ان کے ساتھ ہسٹوریکل جو ان کے ساتھ ہوا ہے, تو ظاہر انہوں نے تو اب وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو انہوں نے تو ایک ایسا ایکشن لینا ہے کہ ان کو پرو ایکٹیو قسم کا ایکشن لینا ہے. تو یہ بہرحال میں جس طرح آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جب باقی عرب ممالک ہیں, باقی گلف, جن کی اصل میں اسرائیل کے ساتھ جو نیچرل وار ہے, وہ اپنی اس وار سے نکل کے ایران آگے سامنے کھڑا ہے, اور ایران کے پاس وہ طاقت نہیں ہے, وہ اسلحہ نہیں ہے, وہ ڈیفنس لائن نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. تو یہ کوئی مقابلہ کوئی طاقت سے مقابلہ نہیں, کوئی توازن بھی نہیں ہے ان کا. تو یہ تو چند دنوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایران میں جو تباہی, جو ابھی حملے اگر جاری رہے, تو ایران کے پاس کوئی دفاعی لائن نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو افغانستان میں ہوتا رہا ہے, اور دوسری صورتحال جو پاکستان ہے اور افغانستان کا آپس میں جو ایشو چل رہا ہے, بارڈر پاکستان تو دونوں سائڈز پہ, سب سے بڑا بارڈر افغانستان کا, پھر ایران کا, دونوں بارڈر اس وقت پاکستان کے لیے ایک وار زون بنے ہوئے. تو یہاں پورا سمجھو, اور پھر گلف کنٹریز ہیں. پاکستان نے اپنی غلطیاں نا, پاکستان کی تو اپنی بڑی غلطی ہے نا. پاکستان نے طالبان کو پناہ, پاکستان نے طالبان کو ٹریننگ دی, پیسے دیے, پاکستان طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا, تو نہیں حکومت پاکستان تھا کہ کہا کہ افغانیوں نے زنجیر کے غلامی کی زنجیر توڑ دی. آپ کے وزیر اعظم طالبان خان عمران خان نے کہا تھا نا. تو یہ پاکستان کی اپنی غلطی ہے اور کچھ فہمی ہے. اور یہ بات دیکھ, ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ, اللہ جانتا ہے ہم اس بات کو, ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ ہو جائے گا ایک دن, کیونکہ نیچرلی جب طالبان کا قبضہ ہوگا افغانستان پہ, ان کو امان ملے گا, تو یہ بارڈر کراس کی طرف دیکھیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت ہے, اور اہل سنت حضرات بہت سارے مذہبی جو اسلامی حکومت چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس بات کا. اور پاکستانی فوج میں بہت سارے ایسے مذہبی افراد ہیں جو پاکستان میں وہ اسلامی حکومت کو یا کسی خلافت کو دیکھنا ان کو برا نہیں لگتا. اور پاکستان کے بارڈر پر تو پٹھان ہی رہتے ہیں نا اس افغانستان کے ساتھ جو, تو نیچرلی اس کی طرف دیکھیں گے. اگر وہ پی ٹی پی کا حمایت کرتے ہیں یہ, اور پھر انڈیا بھی ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, تو پاکستانی افواج تو بڑے ذہین ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس بات کو سوچا کیوں نہیں. انہوں نے اپنے لیے ایک سانپ کی پرورش دیا حکومت پاکستان نے, دودھ پلایا سانپ کو, بالکل ہاں, ایک سانپ کو بڑا کیا. اب اس سانپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے, ان سانپ ان سے قابو نہیں ہو رہا. یہ تو واضح بات ہے. افغانستان میں ایسے فورسز تھے, اگر حکومت پاکستان ان کا ساتھ دیتے تھا تو یہ پشتونستان کا مسئلہ, اس طرح کے یہ دہشت, یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. یہ حکومت پاکستان اور ISI کی اور ضیاء کے زمانے, جنرل ضیاء کے زمانے سے بہت بڑی غلطی تھی ان کی, کہ انہوں نے یہ بہت اپنے لیے ایسا بیج کو بویا ہے کہ اب ان کو پتہ نہیں کہ اس مشکل سے ہم اس مشکل کا حل کیا ہے. کیونکہ پاکستان گرچہ طالبان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, ایٹمی اسلحہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے پاس جو مسائل ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے پاس جو ہے نا, ان کے پاس خودکش افراد ہیں. ان کو یہ کلاسک وار لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تک ان کے پاس خودکش افراد ہیں جو کثرت کے ساتھ ہیں. وہ اسلام آباد, کراچی, لاہور میں جتنا مرضی ان کو نامن بنانا ان کے لیے کون سا مشکل ہے. سب سے بڑا ایشو جو آتا ہے نا پاکستان, وہ افغانستان کی طرف سے ایکٹ آف ٹیرر آتا ہے کہ ٹیررزم, اور وہ بھی اس کا بھی سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ فقہ جعفریہ کی مساجد اور امام بارگاہ آتے ہیں. تو ان کی بھی تمام تر غصے کا اور تمام تر اشتعال کا جو نتیجہ ہے
وہ بھی پاکستان میں ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کو بھگتنا پڑتا ہے. تو ساری قربانیاں انہی کے حصے میں آتی ہیں اور پھر ان کو نام دیا جاتا ہے کہ ہم ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ سارا کریں. لیکن اصل میں تو یہ ایک اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اور جیو پولیٹیکل سچویشن ہے. جو وار ڈکلیئر ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کسی اسٹیٹ کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. اب پاکستان نے جس طرح اور افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، اسی طرح ایران کا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا ایشو چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا جو کنکلوژن ہوگا نا، وہ دونوں پاکستان اور ایران کے دونوں کے حوالے سے بڑا ہی خطرناک مجھے نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے جو اس طرح کے حملے ہوتے ہیں وہ تباہی کے علاوہ تو ظاہر ہے اس میں باقی کچھ نہیں بچتا. اور پھر جو ان کی جو ایک حکومت جب ٹوٹتی ہے تو پھر اس کے بعد جو رجیم چینج آتا ہے نا، وہ کوئی کبھی بھی پرامن نہیں ہوتا. سول وار اب ایران میں مجھے اس طرح کی نظر آ رہا ہے کیونکہ حالیہ جو احتجاج ہوئے ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، اگر حکومت تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہے تو یہاں کوئی سول وار کی طرح یا کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے جو پہلے شاہ کی حکومت رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک رجت پسند اور اصلاح پسندوں کا آپس میں جو ایشو ہے تو وہ بھی اب پریویل کرے گا، وہ بھی یہاں پہ اثر اپنا دکھائے گا. تو اس حوالے سے ایک تو کافی اچھی آپ سے رہنمائی بھی ملی. تو تھینک یو سو اللہ آپ مچ کو سر. سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو ایڈوکیٹ بھائی. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے.